آپ سن رہے ہیں محفل آن ایئر FM 90.9 پر۔ دوستو آج کی محفل جو ہے وہ بڑی خاص ہے۔ خاص کچھ اس طرح سے ہے کہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں رحمت، شفا اور انسانیت کی۔ جی ہاں، اور ہمارے ساتھ انڈس ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کینیڈا جو ہے اس کے ساتھ یہ پروگرام آج کا ہمارا جو ہے وہ اسکیجول ہے۔ اس کی ڈیٹیلز کہ کیا فاؤنڈیشن ہے، کہاں بیس کرتی ہے، کہاں کام کرتی ہے، یہ ساری چیزیں تمام انفارمیشن ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو ایکٹیویٹی لندن میں ہونے جا رہی ہے اس میں، اور یہ انڈس ہاسپٹل جو نیٹ ورک ہیلتھ نیٹ ورک ہے اس کا آپس میں کیا کوآرڈینیشن ہے، کیونکہ لندن انٹیریو میں ایک فنڈ ریزنگ ایونٹ جو ہے وہ اس ویکنڈ پہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو محبت کے پل بنا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دلوں کو جوڑتے ہیں اور امیدوں کو روشن کرتے ہیں۔ جی میں ذکر کر رہا ہوں آج کی دو معزز شخصیات کا۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سید شمس اور شہزاد فاروق صاحب۔ جی دوستو اگر آپ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی تو شمس بھائی اور شہزاد فاروق، جی شمس بھائی سے جو ہے وہ پورا لندن جو ہے وہ واقف ہے، اور میرا ایک پرسنل سا ان کے ساتھ رابطہ ہے محبت کا، کیونکہ میں جب آج سے تقریباً 10.5 سال پہلے جو ہے جب لندن کی طرف موو ہوا، لندن میں نے آ کے جو ہے بسا بیری سے 15 سال آلموسٹ وہاں گزارنے کے بعد، تو میں اپنے کہہ لیں کہ تیسرا دن تھا اور وہ ویکنڈ تھا، اور محفل میلاد جو ہے اس کی محفل تھی ساؤتھ ماسک جو ہے لندن میں، جو کہ 401 کے اسلامک سینٹر جو ہے، تو وہاں پہ سب سے پہلے شخص جس کی آواز میں نے مائک کے تھرو سنی اور میرے کانوں تک آئی وہ تھے سید شمس بھائی صاحب۔ بہت شکریہ۔ تو ماشاءاللہ ان سے ہمارا تعلق جو ہے بہت پرانا ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آلموسٹ لندن کا کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا، نہ صرف پاکستانی کمیونٹی بلکہ اوور آل ساؤتھ ایشین کمیونٹی، جو آپ کی خدمات سے، آپ کے نام سے جو ہے وہ واقف نہ ہو۔ تو دوستو ہم آج کے پروگرام میں جو ہے وہ جس گفتگو پر بات کریں گے، جو ہمارا موضوع ہوگا وہ یہی ہے کہ مل کر امید کا چراغ جو ہے وہ کس طرح چلایا جاتا ہے، ایک چراغ سے دوسرے چراغ کی طرف ہم بڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ میرے لسنر جو ہیں آپ ان کو یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو انڈس ہاسپٹل اور ہیلتھ نیٹ ورک جو پاکستان میں کام کرتا ہے وہ کیا ہے، اور پھر یہ جو کینیڈا برانچ ہے، جو آپ کہہ لیں کہ یہ فاؤنڈیشن جو کینیڈا میں کام کرتی ہے انہی کے بہاف پہ، ان دونوں کا ریلیشن، جی جو بھی آپ میں سے دوست ایسے پک کریں۔ بہت شکریہ ندیم بھائی۔ انڈس فاؤنڈیشن جو ہے اینڈ ہاسپٹلز ان پاکستان، یہ ڈاکٹر بالی جو ہیں، اور مطلب لیگلی تو انہوں نے مطلب یا آفیشیلی کہہ لیں کہ 16 سال پہلے چکا، لیکن جب وہ ڈاؤ میڈیکل کالج میں سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے تو اس وقت بلڈ ڈونرز جو تھے نا، وہاں پہ پاکستان میں بلڈ کا کافی پرابلم تھا، تو جتنے بھی ڈونرز تھے وہ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے تھے جن کا بلڈ جو ہے وہ کوالیفائی نہیں کرتا تھا، جی جی وہ پیڈ ڈونر ہوتے تھے۔ تو انہوں نے اس وقت سیکنڈ ایئر کے ٹائم پہ شروع کیا تھا کہ ہم پیور اور وہ بلڈ لیں جو کسی کے کام آ جائے۔ جی انیشلی بالکل جب ہم بھی پاکستان میں تھے تو سنتے تھے کہ یہ بلڈ جو ٹرانسمیشن ہے جو دوسروں سے لے کے، اور وہاں پہ جہاں جیسے وہ خون کی بیماریاں ہیں، لیوکیمیا وغیرہ اس طرح کی، تو ان کے لیے ان کی سروسز جو ہے بہت فیمس تھیں جب ہم اسٹوڈنٹ تھے۔ اب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کس کو یہ خیال دے دے۔ جی بالکل، انہوں نے سوچا، اس کے بعد پریکٹیکل کیا۔ مجھے انڈس فاؤنڈیشن کے بارے میں اتنا آپ نے مجھے اپروچ کیا تو میں نے کہا میں اس کو تھوڑا جب میں نے دیکھا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ ایک ایسا کام ہے، اور جتنے بڑے لیول پہ پاکستان میں ہو رہا ہے، کراچی کے اندر 1350 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، 6 آپریشن تھیٹرز ہیں، اور اگر کوئی جو آتے ہیں ریموٹ ایریا سے، ان کے رہنے کا بندوبست، ان کے بچے اگر لانگ ٹرم والے ہیں تو ان کی پڑھائی کا بھی بندوبست، خالی علاج نہیں ہے، ٹیک کیئر پورا کرتے ہیں۔ تو میں نے ہاں کہی، اور ماشاءاللہ آج ہم لوگ یہاں پہ ہیں، اور میرے خیال میں تھرڈ ورلڈ کے اندر، انڈر ڈیولپ کنٹریز کا اتنا بڑا کام، ہمارے ایک ڈائریکٹر ہیں، ان کے والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، اچھا،
تو انہوں نے بجائے کہیں اور جانے کے اپنے والد صاحب کو وہاں ایڈمٹ کرائے. اس لیے نہیں کہ یہ فری تھا, اتنے کا مجھے یہ پتا کہ ان کو بہت اچھی ٹریٹمنٹ ملے گی. تو اگر خود آدمی اپنے آپ پہ بلیو کرے کہ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور اپنی فیملی ممبرس کو کریں, میرے خیال میں 100% میں اس پہ ایگری کرتا ہوں. جی بالکل بالکل, ویری لاجیکل, ویری لاجیکل. جی جی شہزاد بھائی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ ہاں نہیں بالکل, بہت ہی اچھا شمس بھائی نے جتنا بتایا. پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا, بہت بہت مہربانی. میرے لیے یہ ایک بڑا ہی آئی اوپننگ ہے. آج سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ ہم کیا کریں گے, مگر مجھے جب انڈس نے اپروچ کیا اس کام کے لیے تو میں نے کہا نہیں, آئی وانٹڈ ٹو بی پارٹ آف دس, اینڈ بہت زیادہ اچھا لرننگ بھی ہو رہا ہے. تو بیسک بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے فری ہاسپٹل تو پاکستان میں کافی ہیں, ہمارے یہاں گورنمنٹ کے بھی ادارے, مگر یہاں پر جو علاج ہوتا ہے وہ کسی اسٹیٹس کے بغیر ہوتا ہے. ڈزنٹ میٹر کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں, کس فیملی سے بلانگ کر رہے ہیں, اور ایون جو آپ جس روم میں ہوتے ہیں دیر از نو VIP روم کہ آپ کے ساتھ کون سو رہا ہے کیا ہے. اور بہت سارے لوگ, میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہاں کے آپریشن کرواتے ہیں اور جو بعد میں ان کو یہاں پہ جو علاج کرواتے ہیں وہ پیسے بھی دیکھے جاتے ہیں کہ وہ ایز اے ڈونیشن, جسٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ کہ آگے ہم بڑھا سکیں. تو آئی تھنک میں اس میں جتنا میں اس کے بارے میں لرن کر رہا ہوں, آئی ایم گیٹنگ مور ایکسائٹیڈ ایوری ڈے اس حساب سے, اینڈ انشاءاللہ مل کے ہم لوگ اس کے کام کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, میں نے اس کے بارے میں یہ بھی سنا کہ یہاں وہاں ہاسپٹل میں جب جاتے ہیں تو نہ کوئی کیشیئر ہے, نہ کوئی کیش کاؤنٹر ہے, آپ نے سیدھا اندر جانا ہے اور آپ کو ڈاکٹر جو ہے ان کا اسٹاف جو ہے وہ ویلکم کرتا ہے. اور جی فرسٹ کم فرسٹ سرو, فرسٹ کم فرسٹ سرو پہ کوئی کوشچن نہیں ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, صرف آپ نے یہ بتانا آپ کو بیماری کیا ہے, اس کا علاج ہم کریں گے. ایگزیکٹلی. تو ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ ون آف دا ڈائریکٹر جو ہے انہوں نے بھی اپنی فیملی کے لیے, اپنے والد کے لیے جو ہے وہ پریفر کیا اس ہاسپٹل کو. کوئی اس طرح کی مزید سٹوری آپ کے نالج میں اگر ہو تو, ورنہ یہ اس دن کے لیے آپ نے رکھ چھوڑی ہے؟ ہاں نہیں, سٹوریز تو کافی ہیں. جی جی. اور میں صرف سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ کام کر رہے ہیں نا, اور ان کا نیٹ ورک ہے, تو بہت سارے لوگ شاید یہاں پہ آپ لوگوں کو سامعین کو نہیں پتا ہوگا, یہاں پہ ہمارے باہر ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے اپنے پرائیویٹلی فنڈڈ اپنے ہاسپٹلز اور ارجنٹ کیئر بنا کے ان کو دے دیے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی اپنا پیسہ انویسٹ کر رہا ہے, جی جی, وہ اس سے خود پیسہ کما سکتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس فیلڈ میں کتنا پیسہ ہے, مگر انہوں نے انڈس کو ٹرسٹ کرتے ہوئے ان کو سارا سیٹ اپ کر کے ان کو دیا, بیکاز دے نو کہ دے کین رن ویری ویل آن دس تھنگ, رائٹ. ہو جائے دیکھیں اس طرح کے کاموں میں جو ہے وہ ٹرسٹ ہی سب سے بڑی بات ہے. اگر آپ نے لوگوں کا ٹرسٹ ون کر لیا, سو یو ون دا گیم. سو آئی تھنک کہ وہ ایک طرح سے ریلیجیسلی بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو خود ہی اپنے لوگوں میں جو ہے وہ عزت دینا شروع کر دیتا ہے. لوگ جو ہے آپ کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو کسی کیمپین کی اور کسی کام کی ضرورت نہیں, آپ کا کام بولتا ہے. جی بالکل, ویل سیٹ. تو کچھ آپ کے پاس اعداد و شمار وغیرہ بھی ہوں گے, ہاسپٹلس کتنے ہیں اور کس طرح سے جو ہے یہ سارا؟ جی, تو انڈس نے ابھی تک بیسکلی 6 ملین پیشنٹس کا اکراس پاکستان کیا ہے, وہاں پر علاج جسمانی میں کیا ہے. اور تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 70% جو اس میں لوگ تھے وہ سب زکوٰۃ ایلیجیبل لوگ تھے وہاں پہ. سو یہ انہوں نے بیسکلی کام کیا. ان کے 12 ہاسپٹل ٹوٹل ہیں, اس میں سے 5 اونڈ بائی انڈس اینڈ 7 از پبلکلی اونڈ. چلیں اس کے مزید پہلو جو ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں. تو مجھے اشارہ ہو گیا ہے. جی, تو جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو اینولی جو پیشنٹس یہاں سے ہو رہے ہیں وہ 6 ملین ہیں. اچھا. اور اس میں سے 6 ملین سے 70% آف دوز جو زکوٰۃ ایلیجیبل لوگ ہیں اس میں, ٹھیک ہے نا. اور اس میں سب سے جو اچھی بات ہے, میں ان کے جو 100 پرائمری ارجنٹ کیئر ہے نا, جیسے یہاں پہ ارجنٹ کیئر ہوتا ہے, وہ کلینک ہوتے ہیں, وہ 100 ہیں. اینڈ آلسو پارٹ آف اٹس آن دا ویل. سو بیسکلی جیسے ہمارے جو علاقے ہیں پاکستان میں جہاں پہ لوگ نہیں جا سکتے, پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ, تو وہاں پہ ان کی موبائل سروس ہے جو کہ لوگوں کے پاس, عوام کے پاس آن دا ویلز جا کے پہنچتی ہے. اچھا. اور اس میں ایک بڑا کی آپ کو پتہ ہے آج کل جو پاکستان میں بچوں میں لیوکیمیا, اس کا کینسر وغیرہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے. تو میں آپ کو بڑے اس سے خوشی سے بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے اوور 14,000 بچوں کا ابھی تک ٹوڈے علاج کیا, فری آف کاسٹ, نو کاسٹ. وہاں پہ جتنی ان کی میڈیسن ہے, ایوری تھنگ از گڈ اباؤٹ اٹ. ون تھنگ شاید آپ لوگوں کو نہ پتا ہو, پاکستان میں جو بلڈ ڈوننگ کا کام ہے وہ بہت ہی رسکی کام ہے. اور مجھے بھی یہ بات ریسنٹلی پتہ لگا جب ہم پرویز بھائی سے ملے تھے. کہتے ہیں وہاں پہ لوگ آ کے بلڈ دیتے ہیں اور بلڈ لے لیتے ہیں بیکاز بلڈ کی بہت زیادہ ضرورت. بٹ انڈس ایک واحد ادارہ ہے وہاں پہ جو کہ بلڈ کی پراپر ٹیسٹنگ کرتا ہے. میک شیور. جی, مجھے وہ اسے ویسے نہیں آ کے کہ کسی نے پلازما دے دیا یا بلڈ دے دیا تو یوز کر لیں, بیکاز وہاں پتہ یہ لگا کہ 80 اور 90% جو بلڈ ہوتا ہے وہ انفیکٹڈ بھی ہوتا ہے, لوگوں کا ہیپیٹائٹس ہوتا ہے, پتہ نہیں ہوتا. تو انڈس کا جو بلڈ ہوتا ہے وہ سارا از آل ٹیسٹڈ بیسکلی. صحیح.
تو یہ تو ہو گیا انڈس کا ایک تعارف. یقیناً اس دن پروگرام میں بھی جو ہے ہم اس پہ بات کریں گے. آپ جو ہے ڈاکٹر صاحب خود موجود ہوں گے وہاں پہ, تو لوگوں کو زیادہ ڈیٹیلز کے ساتھ جو ہے وہ انفارمیشن دی جائے گی. اب میں بات کرنا چاہوں گا اس ایونٹ کی جو کہ ہم لندن اونٹیریو میں کرنے جا رہے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو فنڈ ریزنگ ایونٹ ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ یہ کہاں ہو رہا ہے, کس دن ہو رہا ہے, اور اس کی ٹائمنگز کیا ہے. جی دیکھیں, ایک سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مجھے 25 سال ہو گئے لندن میں رہتے ہوئے. جی جی ماشاء اللہ پچھلے چند سالوں میں لندن کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے کہ لندن از ناٹ اے اسمال سٹی, لندن از اے بگ سٹی. اور ماشاء اللہ فنڈ ریزنگ ہوتی ہے اور ہر کاز کے لیے. میرا ایک سلوگن ہے ہمیشہ کہ میں نام کے پیچھے نہیں جاتا, کاز کے پیچھے جاتا ہوں. جی ہم لوکل چیریٹیز کو کرتے تھے, ابھی بھی کرتے ہیں. جی جی بالکل. لیکن سیم ٹائم اس وقت جو ہے وہ ایجوکیشن ہوگی, ہیلتھ, یہ بڑے ایشوز ہیں, اور ظاہر پانی کا بھی ایشو. جی جی. تو اس میں جب ہماری بات چیت ہوئی انڈس کے ساتھ, تو سب سے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے چوز کیا لندن کو. ویری گڈ. ان کے پاس اور بھی بہت سارے کر رہے ہیں ایونٹ سب جگہ پہ. جی ہاں, بگ لسٹ ہے ان کے پاس. دے ہیو اے بگ لسٹ. تو جب ہم نے ہاں کی تو الحمدللہ ہم لوگ جو ہے وہ 22 تاریخ کو سیٹرڈے کے دن مارکونی کلب میں 5:30 بجے ایونٹ شروع کریں گے. جی جی. اور اس کا مین مقصد اویئرنیس بھی ہے. جی جی. اور ساتھ میں انٹرٹینمنٹ بھی ہے. جی بالکل. تو وہاں پہ مطلب یہ ہے کہ لائیو قوالی بھی ہوگی. لائیو قوالی. مسرور فتح علی خان صاحب میں نے سنا آ رہے ہیں. جی جی, پہلے ہمارے پاس ایک اور تھے لیکن اس سے بہتر ہمیں آپشن مل گئی. جی بالکل. مسرور فتح علی خان, مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ فتح علی خان صاحب کی فیملی سے ہیں. بالکل. تو وہ ہمیں آپشن مل گئی. تو الحمدللہ ہم لوگ وہ بھی پرفارم کریں گے. اور لائیو فوڈ, ہماری جو کیٹرنگ ہے وہ وہیں پہ لائیو آن اسپاٹ کوکنگ ہوگی. جی جی بالکل ہوگی. اور کھانا اور گانا دونوں چیزیں ہوں گی. یہ اب آپ نے دیکھیں 2-3 دن پہلے بتا دیا پروگرام سے, تو اب لوگوں یہ نہ ہو کہ میرے جیسے کھانا چھوڑ دیں کہ وہاں لائیو ملے گا, تازہ ملے گا. نہیں بالکل. اور مین مقصد جو ہے وہ فنڈ ریزنگ ہے فار شیور. کیونکہ دیکھیں اگر آپ $1 دیتے ہیں نا تو وہ 200 روپے ہیں. جی. 200 روپے میں ابھی بھی پاکستان میں ایک آدمی کو کھانا مل جاتا ہے. ایسا ہی. اگر آپ 100 دیتے ہیں تو 2000 ہیں, اس میں ایک آدمی کا علاج ہو جاتا ہے. جی بالکل سر. اور اگر آپ 1000 دیتے ہیں تو 20,000 ہیں, اس کے اندر بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے تھاؤزنڈ میں دینا ہے, ہنڈریڈ میں دینا ہے, یا آپ نے $1 بھی دینا ہے. سوچیں یہ آپ کا $1 جو ہے آل دا وے کہاں جائے گا اور کس کے کام آئے گا. صحیح. دیٹس دا مین تھنگ. ایگزیکٹ. اور اس پہ انشاءاللہ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں. اور اس کے اندر ہمارے بہت سارے آپشنز ہیں. اینڈ آف دا ایئر ہے, لوگوں نے آلریڈی اپنے کمٹمنٹس کر دی ہیں. اگر پلیٹ فارم آپ بھر دیں تو اگلے سال میں آپ کو ہم چارج کریں گے اور آپ کو رسید اگلے سال کی مل جائے گی. اس سے ٹیکس پیڈ, مطلب آپ کو رسید جو ہے اسے رجسٹر ود CRA. صحیح. اچھا, ہم بریک سے واپس آ کے شہزاد بھائی آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ لوگ کس طرح سے, واٹ آر دا ڈفرنٹ ویز دے کین ڈونیٹ فار دس پروجیکٹ اور آل ادر انڈس پروجیکٹ. جی ضرور. یقیناً اج دا پروگرام ہے جیسی کوئی اور ٹاپک جنہ تے اسی ہمیشہ گل کر رہے ہیں انہاں چوں تے نہیں ہے گا, لیکن مینوں اجے تک پیغام بھی کوئی نہیں آیا. اٹس سو سیڈ. نہیں میں مذاق کر رہے ہیں. مینوں جڑا وا او ہمیشہ جدوں اسی پروگرام کر رہے ہوئیے تے توقع ہوندی ہے کہ سارے دوست جڑے نو میسج وغیرہ کرن گے. تو چونکہ ایک چنگی کاز ہے, میں سمجھنا کہ تسی پروگرام بڑے دل دے نال سن رہے ہو. تو یقیناً نہ صرف ساڈے پروگرام لی بلکہ ضروری ہے کہ ٹیم گیسٹ جڑے ساڈے اتنے موجود نے تسی اسٹوڈیو دے وچ کال کرو, ٹیکسٹ کرو, تاکہ ایک اچھی کاز لی لنڈن جڑا وا او پہلے میسج اپنا جڑا وا او آن ایئر پہنچا دے کہ اسی اس پروگرام لی جڑے ریڈی ہیں, تیار ہیں, اور اس پروگرام نو اسی کامیاب بنانا ہے. تو شہزاد بھائی آپ بتا رہے تھے کہ ہمیں جو دوست عطیہ دینا چاہتے ہیں, جو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کاز کے لیے, وہ کن کن طریقوں سے جو ہے وہ, ایک تو یہ ہے کہ ٹکٹ خریدیں, ٹکٹ جتنے زیادہ خرید سکتے ہیں وہ خریدیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو نہیں آ سکتے یا جو اپنی کمٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, جس پہ تھوڑا سا شمس بھائی نے بھی روشنی ڈالی, تو کچھ تھوڑا انفولڈ کیجیے اس کو. جی جی بالکل, تھینک یو. سو پہلے تو میں وہی کہوں گا کہ لوگ ایونٹ پہ آئیں تو بہتر ہے, تاکہ یہ ہے کہ گیو اینڈ ٹیک ہو, اور اوپر سے ایک اچھی کمیونٹی کی نیٹ ورکنگ بھی ہوتی ہے اس میں آ کے. اور وہاں پہ جو ہماری پریزنٹیشن ہوگی, میں چاہتا ہوں لوگ اس کو سمجھیں بھی, صرف عطیہ نہ دیں, تاکہ سمجھیں کہ انڈس کیا کر رہے ہیں, ان کا پیسہ کہاں جا رہا ہے, اور وہ پریزنٹیشن وہاں پہ ڈیٹیل ہوگی. دوسرا جو طریقہ کار ہے جو یہاں پر بڑا نارمل ہے وہ آن لائن ہی ہے,
लोग indus.ca पे जा सकते हैं, indushospital.ca/events पे, वहाँ पे जाके डोनेशन कर सकते हैं, और वो किसी को डेजिग्नेट भी कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है यहाँ की कम्युनिटी थोड़ी है. फर्स्ट करें आप जा रहे हैं मेरे मोहल्ले में से और मैं नहीं जा पा रहा, आपने डेजिग्नेट कर दिया भाई आप मेरे ब्याह पे आके आप डोनेट कर दीजिएगा, वो आपका सेटअप है. तो बहुत सारे लोग जी तो डेजिग्नेशन ये मैंने पिछले इवेंट्स में देखा है कि लोग डेजिग्नेट करके, बट हम सिर्फ इसको इस प्रोग्राम तक महदूद नहीं करना चाहते. ये मैं आपके तवसल से बताना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि इवन प्रोग्राम हो जाने के बाद भी लोग इसको कंटिन्यू करें, बिकॉज आई थिंक आप $20 to $25 अगर आप हम एक पर मंथ भी देखें जो कि $5,000 पाकिस्तान में बनता है, तो वहाँ पे वो किसी के इंजेक्शन के पैसे बन सकते हैं आप देखा जाए तो. सो मैं इसलिए कहूँगा शाम भाई आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल. देखें जैसे मैंने पहले कहा कि नाम जो है ना, कोई भी नाम आज तक जो है दुनिया में रहा है उसके पीछे कॉज है. नाम पीछे रह जाते हैं, कॉज हमेशा रहती है. और मेरा स्लोगन यही है कि मैं कॉज के लिए काम करता हूँ, नाम के लिए नहीं करता. और जिसका भी नाम रहा है उसके पीछे कॉज है. तो ये एक बहुत अच्छी कॉज है. इसमें सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे जो लगी वो ये थी कि और भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं. एक तो ये कि सिर्फ एक ख़ास कैंसर या किसी हार्ट का नहीं है, इट इज़ बेसिकली ओपन फॉर ऑल काइंड ऑफ ए ट्रीटमेंट. और इसमें ये नहीं पूछा जाता कि आप कौन हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. जी. तो ज़रूर आएँ. मतलब 22 तारीख को खाली आना मकसद नहीं है, एजुकेशन है. और हमारी पाकिस्तानी जो कमेटी है उसमें एक बड़ी क्वालिटी है. जब डिज़ास्टर होता है ये इकट्ठे हो जाते हैं. हमारे पास बहुत एग्जांपल्स हैं. कश्मीर रावलाकोट साइड पे जो ज़लज़ला था, ट्रक्स के ट्रक्स जा रहे थे, उसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट के भी जो अदारे काम कर रहे होंगे, लेकिन इंडिविजुअल काफ़ी काम हुआ. सैलाब आता है, लोग अपने जो है वो खोल देते हैं दरवाजे के, ठीक है जी हम साथ हैं. इसी तरीके से ये समझ जाएं कि ये एक डिज़ास्टर है जिसको हमने ओवरकम करना है, और इसमें 5 साल लगे, 10 साल लगे, इससे ऑन गोइंग स्टफ. जी बिल्कुल. एक सेहतमंद जिस्म है वही एक सेहतमंद कौम और माशरा बनाता है. जी बिल्कुल. तो मेरे ख्याल में इंडस फाउंडेशन को जो है आप गूगल करें. हम तो जो कह रहे हैं, मतलब मैंने भी जैसे कहा, मैंने ज्वाइन किया गूगल करने के बाद किया. बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि इंडस क्या काम कर रही है. मैंने पहले गूगल किया, फिर पाकिस्तान में मैंने जो है मेरी भी काफ़ी जान पहचान जो भी है उनसे पूछा. उन्होंने बताया कि अच्छा इसकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी है, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं दे आर स्पेशलिस्ट, दे आर स्पेशलाइज इन देयर एरिया एंड दे आर बेसिकली वेल पेड. तो ऐसा नहीं है कि जो लोग काम कर रहे हैं वॉलंटियर कर रहे हैं, उनका भी रोज़गार चल रहा है. जी बिल्कुल. तो उसकी वजह से ये है कि अगर आप किसी को जो है वो कम पैसे देंगे तो वो काम भी कम करेगा. इनकी जो सैलरी का भी स्टेटस है वो पूरा 100% जो है आई थिंक नॉर्मल से ज़्यादा है. इसी वजह से वहाँ के रिजल्ट भी बहुत बेहतर है. सही. तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के लिए जो है वो किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकते हैं? देखिए प्रोजेक्ट तो बहुत सारे पाकिस्तान में चल रहे हैं, ठीक है ना, बट इंडस का होना और दूसरे प्रोजेक्ट का होना देयर इज़ अ डिफरेंस एज वेल, बिकॉज यहाँ पे आप देखिए जो कॉज है और जो लोग जिन्होंने इसको डॉक्टर भाई जिन्होंने शुरू किया है उनकी आपके पास हिस्ट्री अगर आप जाके, कुछ लोगों को अगर नहीं मालूम, मैं उनको ज़रूर बोलूँगा कि वो ज़रूर जाके यूट्यूब में उनकी वीडियो जाके देखें जिस तरह उन्होंने शुरू किया था. तो मेरे हाल में इस तरह के अदारों को आगे आना पड़ेगा, बिकॉज अभी तक जो हमें करंट हमारे इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं उनका भी आप वहाँ जाके देखेंगे तो इतना कोई अच्छा हाल नहीं है. और वहाँ पे हर आदमी आपका तबका नहीं जाता, सिर्फ वो लोग जाते हैं जो आके पैसे दे देते हैं या मजबूरी में जिनको अपना इलाज करवाना है. सो 100% मैं कहूँगा यहाँ पे जो बाहर लोग रह रहे हैं, अगर आप देखें अपने आप $20 अ वीक भी अगर आप कर लेते हैं अपने एक सेविंग अकाउंट में इस तरह के अदारे को करने के लिए, तो इन ईयर डे आप अप टू $80 to $90 $100 आप मंथ पीछे भेज दो के 20,000 बनता है. मैं एक बात और कहूँगा आपको, अभी आपको पता है कि रमज़ान शुरू होने में तकरीबन 3 महीने बहुत सारे लोगों ने हमारे यहाँ ज़कात निकालनी होती है. सो मैं उसकी ये भी एक पॉइंट लेके आना चाहता हूँ कि अगर किसी ने ज़कात देनी है अंडर 90 डेज़ के अंदर, सो वो एक प्लेटफॉर्म फॉर द फ्यूचर इन द ईयर भी कर सकते हैं, एंड वी आर वेरी ओपन टू डू दैट. जैसे शम्स भाई ने कहा, शम्स भाई आप कुछ ऐड करेंगे इसमें? जी बिल्कुल. देखें टाइम मेरा खैर शॉर्ट है, मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूँ. मेरा बेटा डॉक्टर है, कनाडा में से यहीं से पढ़ा यहीं पे. तो मैंने उसको कहा, मैं दुबई के अंदर मेरा ब्रॉड हुआ, मैंने कहा कि दुबई में मैं जॉब करा देता हूँ. उसने बड़ी एक बात बोली, उसके बाद मैं आई वाज शॉक्ड. उसने कहा आई एम ए डॉक्टर, आई एम नॉट ए सेल्स मैन. क्योंकि वहाँ पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स हैं वो सेल्स मैन हैं. इंडस के अंदर जितने डॉक्टर्स हैं वो सेल्स मैन नहीं हैं, वो डॉक्टर्स हैं. इट्स अ बिग थिंग.
اور میں نے مطلب اس واز آئی اوپننگ فار می اینڈ میں اس کو کوئی جواب نہیں دے سکا. پھر میں سوچتا رہا. اس نے کہا نا آئی ایم اے ڈاکٹر، آئی ایم ناٹ سیلس مین. تو انڈس کے اندر جو ہے یو آر ناٹ ڈیلنگ ود انڈیویجول، یو آر ڈیلنگ ود اے سسٹم، سیم لائک وی ڈیل ہیئر ان کینیڈا. جی پروفیشنلز ہیں، جی سسٹم سے آپ ڈیل کرتے ہو، کسی کا پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے. جی بالکل بہت بڑی بات ہے یہ. تو انڈس از اے سسٹم، اٹس ناٹ اے انڈیویجول آپریٹڈ. صحیح. شمس بھائی ابھی ہم نے بات کی کہ ہمیں، کیونکہ ہم لوگ جو پاکستان سے مائگریٹ ہو گئے ہم تو اٹیچ ہیں، ہماری تو وہ جڑیں وہاں پہ ہوتی ہیں نا، تو وہ کچھ بھی ہو ہمارے دل میں اس کو محسوس ہوتا ہے. ہماری یوتھ جو ہے، آپ اس طرح کے ایونٹس جو ہیں، جس طرح مختلف کلچرل ایونٹس بھی آپ کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی لانگ لسٹ آف ایکٹیویٹیز ہیں، تو اس ایونٹ کو آپ کس طرح ہماری یوتھ کے ساتھ جوڑتے ہیں والنٹیئرس کے حوالے سے، یا کس طرح یوتھ ہماری موٹیویٹ ہو تاکہ وہ اس بیڑے کو لے کے آگے بڑھے اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے ہم اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائیں گے اور اس کو معاف بھی نہیں کریں گے ہم اپنے آپ کو. ہماری جو اگلی جنریشن ہے، جس طرح میرے بچے ہیں، ان میں ابھی بھی جو ہے نا کافی کچھ ہماری ویلیوز، ہمارا ٹریڈیشنز اور کلچر کی پہچان ہے. دیکھیں، ریلیجن جو ہے نا وہ پرسنل چیز ہے، کلچر کامن ہے، ویلیوز کامن ہیں. پاکستان میں اگر عیسائی ہے کوئی، یا کوئی کرسچن ہے، یا کوئی ہندو ہے، وہ جو بھی ہے، لیکن وہ پاکستانی کلچر اور ویلیوز ایک ہی ہیں. یہاں آنے کے بعد جو ہے ہمارے بچے جو کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں تھا. مطلب مجھے 25 سال ہو گئے، ہمیں ڈھونڈنا پڑتا تھا، تو بچے کہیں نہ کہیں چیریٹی کرتے. پچھلے چند سالوں میں ایک بڑی اچھی چیز ہوئی کہ ہمیں ایک موقع مل گیا اپنی یوتھ کو یہ بتانے کا کہ یو آر اسٹل اٹیچ ٹو یور سوائل. صحیح. اور وہ جو ہے وہ زمین سے رشتہ، اس کلچر اور اس کی ویلیوز کا جو ہے وہ ہے اپنی جگہ. تو یہ ایک بہت اچھا موقع ہے، اپنے بچوں کو جو ہے اس میں انوالو کریں. صرف اس لیے نہیں کہ وہ آپ کے بچے ہیں، اگر آپ کو انوالو کریں گے وہ اپنے بچوں کو بھی انوالو کریں گے. تو یہ جو ہے لڑی جو ہے یہ چینج چلتی رہے گی. ادروائز 2 جنریشن کے بعد کوئی نہیں جانے گا، صرف ایک ہی پتہ کیا بولیں گے، اولڈ مین کیم ہیئر اینڈ دیٹس واٹ وی آر ہیئر. ایگزیکٹلی. نہیں بالکل صحیح آپ نے کہا کہ یہ جو مشل ہے، یہ جو ٹارچ ہے، ہمیں ایک آگے اگلی جنریشن کو تھمانی ہے تاکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے یقیناً. اور دیکھیں یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ صرف جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ پرسنلی ہم اپنی ذات کے سے بڑھ کر ہمارا یہ کام ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. رب سونا جڑا ساڈے تے سوالیاں کرے تے ساڈی یوتھ جڑی ہے، ساڈے بچے جڑے نے وہ بھی ادب وچ ہون. تو شمس بھائی میں چاہوں گا کہ آپ فون نمبر بتائیں اگر بچے والنٹیئرس کرنا چاہتے ہیں. بالکل. میرا نام شمس سید ہے. 5196977799. میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، 5196977799. اس میں ایک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو بھی 1 گھنٹہ لگائے، 2 گھنٹے لگائے، اس کو والنٹیئرز آور ملیں گے. تو یہ مطلب آپ کا جو ہے خالی پارٹیسپیشن جو ہے 100% وہ تو اپریشیٹڈ، لیکن آپ کو اس کے ریٹرن کے اندر آپ کو جو ہے والنٹیئر آورز بھی. اچھا. اور جو بھی والنٹیئر وہاں پہ آئے گا ہی ڈزنٹ ہیو ٹو بائی دا ٹکٹ. جی ٹھیک ہے. وہ ہمارا گیسٹ ہے اور ول ٹیک کیئر. آپ نمبر ایک بار پھر سے بتا دیجیے. 5196977799. شمس سید. تو دوستو ہم نے آج کی جو گفتگو ابھی تک کی اس میں آپ نے دیکھا کہ انڈس ڈیولپمنٹ جو ایک ہیلتھ نیٹ ورک ہے وہ پاکستان میں کس طرح سے کام کر رہا ہے، ان کے کس طرح سے پروجیکٹس ہیں. اور یقیناً یہ ایک تعارفی پروگرام تھا. اس کی ڈیٹیل جو ہیں وہ آپ جب پروگرام میں شرکت کریں گے، مارکونی جو بینکویٹ ہال ہے وہاں پر آپ آئیں گے اس سیٹرڈے کو، تو 5:30 پروگرام جو ہے وہ شروع ہوگا. اور پھر اس میں مزید اس کی جو پریزنٹیشن ہے، کمپلیٹ جو ہے پریزنٹیشن آپ کے سامنے رکھی جائے گی، اور آپ کے سامنے وہ سارے پروجیکٹس جو اس وقت جن کو جو ہے انڈس ہیلتھ نیٹ ورک جو ہے وہ کیٹر کر رہا ہے، کس طرح سے لوگوں کی وہاں پہ خدمت کی جا رہی ہے، کیا ان کے ریسورسز ہیں، فنڈ جو ہیں کہاں پہ لگ رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ یقیناً آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ ابھی سے جن دوستوں نے ٹکٹیں نہیں بائی کی وہ ضرور ٹکٹیں خریدیں اور اس پروگرام کو کامیاب بنائیں. یہ ہمارا ہم سب کا پروگرام ہے، یہ شمس بھائی کا یا شہزاد بھائی کا، بلکہ ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے جو ایک بزی اسکیڈول ہے اس میں سے ٹائم نکال کے اس ایونٹ کو جو ہے کامیاب کرانے کا جو ہے وہ بیڑا اٹھایا، اور تمام جو بیہائنڈ دا سین کام ہوتے ہیں ان پر یہ ماشاءاللہ بڑی محنت کے ساتھ جو ہے اس پر لگے ہوئے ہیں. تو میں بلکہ آج ایک جگہ مجھے یاد نہیں ہے، میں گیا، میں نے آپ کا فلائر بھی دیکھا وہاں پڑا ہوا تھا.
NLIC میں شاید میرا خیال، ہاں میں نے کل دیکھا تھا جی. تو بالکل یہ ان کے ہر طرح سے پیپلز کو ریچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ہمارا محفل آن ایئر کا پارٹیسپیشن تھا اس پروگرام میں شرکت کے لیے. تو شمس بھائی اور شہزاد بھائی آپ سے باری باری میں پوچھنا چاہوں گا، آخر میں پروگرام سے جاتے جاتے ہوئے آپ ہمارے سامعین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس پروگرام کے حوالے سے اور اوور آل؟ جیسے جی دیکھیں، سب سے پہلے میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ اگر آپ سوچتے رہیں گے تو سوچ جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے. جی جی. آپ کو جو میرا ایک پرانا ہے 2 سلوگن ہیں، اس میں کہتا ہوں TMD تن من اور دھن. تن من دھن، ویری گڈ. ٹھیک ہے. TMD تن من اور دھن، یہ آپ کو جو ہے جب تک نہ ہو تو کوئی پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا. اور دوسرا GPA، یہ GPA اسٹوڈنٹس کو بتانا چاہوں، یہ GPA وہ یونیورسٹی والا GPA نہیں، گول پلان اینڈ ایکشن. نہیں، یہ بھی پھر دیکھیں نا، یہ اس سے بڑا ایوارڈ ہو گیا. یہ تو آپ کی لائف کی سکسیس کی آپ نے ایک فارمولا دے دیا. جی جی. GPA جو ہے وہ ہے گول پلان اینڈ ایکشن. تو آپ پہلے گول کرتے ہیں کہ میں نے کہاں جانا ہے، ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ گول یہ ہے. اس کے بعد وہ آپ کا گول ہے، جی آپ کو ڈیسٹینیشن بھی پتہ ہے، لیکن جب تک آپ پلان نہیں کریں گے اور ایکشن نہیں لیں گے، آپ وہیں بیٹھے رہیں گے. تو زندگی کے اندر جو ہے GPA اور TMD یہ میری جو ہے لائف کا خلاصہ ہے. تو پلیز میک اٹ. اگر آپ TMD نہیں کر سکتے، GPA ضرور کریں. GPA ضرور کریں. بالکل صحیح. دیکھیں جی، یہ جو یہ فارمولاز جو ہے، میں تو یہی کہوں گا کہ 3 لفظوں میں آپ نے دے دی ہیں، اور ہماری یوتھ جو ہے وہ یقیناً ان کے لیے ایسی چیزیں جو ہیں وہ کہتے ہیں نا ٹیک ہوم والی بات. تو یہ کچھ اس طرح کی باتیں ہیں. جی شہزاد بھائی، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور آپ کی ٹیم کا کہ آپ نے ہمیں دیکھیں 1 گھنٹہ اپنے ٹائم کا دیا، اور سمجھ لیں یہ آپ کی بھی کنٹریبیوشن ہے، انڈس میں سے ہماری نہیں ہے. تو اس کو یہ میرے سامعین جو سننے والے ہیں اور ہمارے اسپانسر جو ہیں، یہ انہی کے تعاون سے ممکن ہے. اور چونکہ ہم تو پہلے ہی، شمس بھائی مجھے یہ کام جو میں کر رہا ہوں نا، اس میں پش کرنے والے جو دوست ہیں ان میں سے شمس بھائی بھی ایک ہیں. ان کے حوصلے کے ساتھ جب میں نے سٹارٹ کرنا تھا تو جن دوستوں سے میں نے بات کی، آپ انہی میں سے ایک ہیں. تو انہوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ نہیں ندیم، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ بسم اللہ کریں. تو دیکھیں، جب تک اللہ کو منظور ہے ہم یہ خدمت کرتے رہیں گے. دیکھیں، یہ میرا ایک ڈریم تھا کہ یہاں ہماری کچھ طرح کی پلیٹ فارم ہونا چاہیے، اور CRTC سے بھی بات ہوئی، سب کچھ ہوا. تو جب مجھے ندیم نے بتایا کہ یہ، تو میں نے کہا آنکھیں بند کر کے کر جو، کم سے کم ابھی یہ ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے، اس سے پہلے ہمیں بیٹھنے کا کوئی موقع نہیں تھا، ہمیں سہارا لینا پڑتا تھا GTA کا. اب الحمدللہ ہمارے پاس FM 90.9 ہے، جس کے اندر ہم کوئی بھی اپنی پرسنل جو ہے بات چیت کر سکتے ہیں، ایشوز کر سکتے ہیں. انہوں نے بڑے بڑے اچھے ٹاپکس کیے جو بڑے مزے کے بھی تھے. کچھ جادو ٹونا ٹوٹکا ہو گیا، کچھ فراڈ ہو گیا، وہ سارا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تو ہے، اور آج جو ہے یہاں انہوں نے ہمیں اکٹھا کیا ایک کاز کے لیے، وہ ہے کاز زندگی بچانے کی. اور الحمدللہ ہم لوگ یہاں پہ ہیں. ندیم میں بہت شکریہ آپ کو بلانے کا. اور جیسے شہزاد نے کہا کہ وی آر ویری تھینکفل. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہو سکتا ہے کسی کی ایک کان میں یہ آواز چلی جائے اور کسی کی جان بچ جائے. بالکل، ہم صرف اس لیے یہاں پہ. بالکل صحیح، بالکل صحیح کہا آپ نے. تو کیا خوب بات کی آپ نے. اور کہ کسی کے کان میں اگر جو ہے یہ ایک کان میں ہی اگر آواز چلی جائے اور وہ کسی کی زندگی بچانے کا سبب بن جائے، تو اس سے بہتر جو ہے وہ کہاں ہے. اور کہتے ہیں نا کہ جہاں درد ہے وہاں انڈس ہے. تو درد کا مداوع کرنے کے لیے آپ نے یہ جو ایفرٹ کی ہے، ہم سب پورا لندن، ہمارے لسنر جو ہمیں سن رہے ہیں، ہمارے اسپانسر، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور ہم یقیناً اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں جو ہے وہ کوئی کسر جو ہے اس کو دقیقہ گزاشت نہیں رکھیں گے. میں آخر میں محفل آن ایئر کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. آپ نے وقت نکالا اور اس نیکی کے سفر کو ہمارے ساتھ شیئر کیا. سامعین، اگر آپ بھی کسی کی زندگی میں روشنی بننا چاہتے ہیں، جی ہاں، اگر آپ کسی کی زندگی میں روشنی بننا چاہتے ہیں تو ضرور جو ہے اس پروگرام میں آئیں. اگر آپ نہیں آ سکتے تو وزٹ کریں indushospital.ca جیسا شہزاد بھائی نے بتایا، تاکہ آپ وہاں سے انسپائر ہو کر، وہاں دیکھ کر ان کی اون گراؤنڈ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو دیکھیں، اور اس کے بعد جو ہے اپنا حصہ جو ہے وہ اس کار خیر میں جو ہے وہ یقیناً آپ اس میں ڈال سکتے ہیں.